محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 14ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ ہجر اور سورہ نحل مکمل ہوتی ہیں۔ سورہ ہجر مکی ہے، اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں کیونکہ وادی ہجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ ہجر کہتے ہیں۔ وادی ہجر مدینہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت صرف 13ویں پارے کے آخر میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور پہلی آیت میں قرآن مجید کی تعریف اور توصیف بیان ہوئی ہے۔ اس سورت میں بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے محافظ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن مجید میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں آ سکی، جو کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو ہر شیطان مردود سے دور رکھا ہے، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اس آیت کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو جل کر مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہ ایک آدھ بات سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں بتا دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 سے 49 تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں سے انہیں سجدہ کروانا، ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا شامل ہے، اور انہی آیات میں شیطان نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے میں جہنمی بنا، میں انہیں بھی جہنم میں پہنچا کر رہوں گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب شیطان نے بندوں کو بہکانے کی مہلت مانگی تو اللہ نے بھی اسے چیلنج کیا کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، صرف گمراہ لوگ ہی تیری پیروی کریں گے۔ یہاں رکیں اور ہم سب سوچیں کہ ہمارا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہوتا ہے یا ان گمراہ لوگوں میں جو شیطان کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 80 سے 84 تک اصحاب ہجر کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ وادی ہجر کے رہنے والوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم و زیادتی کی راہ میں چل نکلی تھی، اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، خاص طور پر پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ انہوں نے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اسے ہلاک کر دیا۔ اس طرح نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بھی عذاب نازل ہو گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 87 میں سبع مثانی یعنی بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات کا ذکر ہے۔ حدیث کی روشنی میں سبع مثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ ہجر کے آخری رکوع میں قرآن کی نعمت کا ذکر ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں۔
اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگلی سورت نحل ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ نحل کہتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 25 کی وضاحت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔ آیت نمبر 28 سے 32 تک نیک اور بد کی روح قبض کرنے کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، پس اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب فرشتے پاک صاف لوگوں کی جانیں قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 36 میں ہر امت میں رسول بھیجنے کا مقصد بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 68 اور 69 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق محنت کرتی رہتی ہے اور آخر کار شفا بخش قدرتی مشروب بنا لیتی ہے جسے شہد کہتے ہیں۔ آیت نمبر 90 میں 3 کاموں کے کرنے اور 3 کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے۔ آیت نمبر 98 میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم آیا ہے۔ آیت نمبر 116 کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر علم کے حلال و حرام کا فتویٰ دینا اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ آیت نمبر 125 میں دعوت دین کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ سورہ نحل کی آخری آیات میں اللہ بدلہ لینے کا طریقہ اور معاف کر دینے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ الحمدللہ 14ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اس پارے کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا، نمبر 1، ہمیں بدلہ لینے کی بجائے صبر کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ نمبر 2، سورہ نحل کی آیت نمبر 59 کی روشنی میں ہمیں بیٹیوں کو پسند کرنا چاہیے کیونکہ وہ خدمت کرنے والی، دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ پر ایمان اور توکل بڑھانا ہے اور تقدیر کے فیصلوں کو جھٹلانا نہیں ہے۔ نمبر 4، تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ نمبر 5، دنیا کی طرف زیادہ جھکاؤ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 15ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔